اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا سبق سورۃ المدثر تک تفسیری اعتبار سے مکمل ہے۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ المدثر کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم تعارف کو پڑھیں گے اور اس لیکچر کا سمجھنا، سیکھنا، جاننا اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ مقامی نزول اور زمانہ نزول کے حوالے سے جو بنیادی ابحاث ہیں ان کو اگر ہم سمجھیں گے تو اس سورہ کی ابتدائی آیات کو سمجھنے میں ہمیں انشاءاللہ بہت مدد ملے گی۔ تو سورہ کی بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے ضروری ہے اس کے زمانہ نزول کو غور سے سمجھا جائے کہ کون سے حالات تھے جب اس سورہ کا نزول ہوا۔ تو روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ سورہ مکی سورہ ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئے، اور اس حوالے سے ایک روایت ہمارے سامنے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آتی ہے، اور آپ سے مروی یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی سورۃ المدثر کی پہلی 7 آیات پر مشتمل تھی۔ اسٹرینج نا، یعنی ہم تو یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات تھیں، اور جمہور علماء کا اتفاق بھی اسی پر ہے کہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات پر مشتمل پہلی وحی تھی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ روایات کا تو اختلاف بہرحال ہے، اور جیسا کہ میری عادت ہے کہ ہم اگر کہیں اختلاف پڑھتے ہیں تو اس کی وجوہات پر بھی غور کرتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ جو میرے سامنے آئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ فترت وحی کے بعد جس سورہ کا نزول ہوا تو یہ وہ پہلی سورہ تھی جس سورہ کا نزول ہوا۔ فترت وحی کیا ہے؟ اگر آپ قرآن کے ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں، نہیں تو الفاظ آسان استعمال کرتے ہوئے ان اے ویری شارٹ وے میں آپ کو یہ سمجھا سکتی ہوں کہ وحی کے نزول کے بعد، یعنی ابتدائی طور پر پہلی وحی سورۃ العلق کی 5 آیات پر مشتمل تھی۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ دوسری وحی سورہ نون کی ابتدائی 7 آیات پر مشتمل تھی، اور تیسری وحی کے بارے میں آتا ہے سورۃ المزمل کی ابتدائی 10 آیات پر مشتمل تھی۔ تو ابتدائی طور پر جن صورتوں کا نزول ہوا اس کے بعد نزول وحی کچھ عرصہ کے لیے رک گیا تھا۔ جس عرصہ کے لیے نزول وحی رکا تھا اس ڈیوریشن میں بھی علماء کا اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر کی رائے ہے کم ڈیوریشن تھا، یعنی زیادہ ڈیوریشن جیسے 2 سال تک کے بارے میں بھی کتب میں لکھا ہوا ہے، لیکن کم از کم 8 ماہ 6 ماہ اس ڈیوریشن کے بعد اگلی وحی نازل ہو گئی تھی۔ اس جو ڈیوریشن ہے، یہ جو گیپ ہے پہلی وحی کے نزول کے بعد، یعنی پہلی ابتداً جو اللہ کی طرف سے پیغامات اللہ کے نبی پر نازل ہوئے اس کے بعد جو گیپ آیا درمیان میں، اس کو ایک اصطلاح دے دی گئی فترت وحی۔ فترہ بیسیکلی خالی ہونے کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ عرصہ تھا کہ جو وحی سے خالی تھا۔ لیکن بہرحال وحی جلی اور وحی خفی کی ٹرم بھی اگر آپ نے پڑھی ہے تو وحی جلی قرآن ہے، اس کا جو تھا نزول اس میں پاز آیا تھا، لیکن وحی خفی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کنیکشن جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا، جو وحی کے بہت سارے طریقے اور ٹائپس تھیں، ان حوالے سے وہ بہرحال قائم تھا، یعنی قرآن کریم کا نزول سٹاپ ہوا تھا، اللہ رب العزت کے ساتھ کنیکشن میں کمی نہیں آئی تھی، یعنی وحی خفی کا سلسلہ جاری تھا۔ اور اس حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا سلسلہ بہرحال اللہ کی طرف سے جاری رہا، اور بہت سے علوم اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے عطا فرمائے گئے۔ بہرحال یہ جو وقفہ تھا وحی جلی کا، اگر میں اس کو آسان الفاظ میں یوز کروں کہ قرآن کے نزول کا جو پہلی وحیوں کے بعد جو وقفہ تھا، اس وقفے کے دوران اللہ کے نبی بہت رنجیدہ اور پریشان رہتے تھے، اور اسی پریشانی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل اگین، کیونکہ وہ وحی آپ پر ان کی ڈیوٹی تھی، وہ آپ پر وحی کا نزول فرماتے تھے، اللہ کے حکم سے وحی وہ لے کر آتے تھے، تو انہوں نے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں، یعنی ان کی جو حالت ملکی حالت ہے، جس طرح کی ان کی حیت ہے، جو ریئل میں وہ ہیں، اس طرح سے ان کو دیکھا۔ اور اس حوالے سے بھی ہمیں
کوئی دوسری اختلافی رائے نہیں ملتی. یعنی اس واقعے کی تفصیلات جو احادیث سے ہم تک پہنچتی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن آپ غار حرا سے نیچے اتر رہے تھے تو آپ کو ایک آواز سنائی دی، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا تو آپ کو کہیں کوئی آدمی نظر نہیں آیا. آپ چند قدم آگے گئے تو پھر آواز آئی، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس پر پھر جب آپ نے ادھر ادھر دیکھا، پکارنے والا نظر نہیں آیا، تو آپ کو ایک طرح سے گھبراہٹ اور تشویش شروع ہوئی، اور اسی کیفیت میں آپ مزید آگے بڑھے اور تھوڑی ہی دیر بعد تیسری مرتبہ آواز آئی. اور پھر جب آپ نے اپنی نگاہ اٹھائی تو سامنے افق پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل اپنی اصلی ملکی شکل میں اس طرح نظر آئے کہ پورا افق ان کی موجودگی سے بھرا ہوا تھا. یعنی جب تیسری دفعہ آواز آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سامنے افق پر نظر دوڑائی، دیکھا کہ حضرت جبرائیل اپنی اصلی شکل و صورت کے اعتبار سے ملکی شکل میں سامنے موجود ہیں اور پورا افق ان کی موجودگی سے بھرا ہوا ہے. اب افق کیا ہے؟ بیسیکلی جب ہم آسمان کی طرف نظر دوڑاتے ہیں اور وہ آخری کنارہ کہ جہاں وہ زمین سے ملتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے، اس کو ایک اردو اصطلاح میں افق کہا جاتا ہے. یعنی آپ نے جب سامنے بلندی پر دیکھا تو آپ کو حضرت جبرائیل کی اس حالت میں کہہ لیں کہ آپ نے ان کو دیکھا کہ جب وہ اپنی اصلی یعنی فرشتے کی طرح کی ایگزسٹنس کے ساتھ موجود تھے. آپ نے اس منظر کو دیکھا تو آپ بہت گھبرا گئے اور آپ پر کپ کپی طاری ہو گئی. اور بالکل یہی کیفیت کا سامنا اگر ہم احادیث کی کتب میں پڑھیں تو آپ کو پہلی وحی کے وقت بھی کرنا پڑا تھا. گھر پہنچنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمبل یا لحاف اوڑھ کر لیٹ گئے تو اسی حالت میں آپ پر سورۃ المدثر کی پہلی 7 آیات نازل ہوئیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ہر چیز کو آپ آپس میں ریلیٹ کریں. اور فطرت کے بعد یہ پہلی یعنی عہد دور فطرت کے بعد یہ پہلی وحی تھی، اسی لیے بعض روایات میں اس کا ذکر پہلی وحی کے طور پر آیا ہے. یعنی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہمارے سامنے آئی، اس کی لوجک اور ریزن اب ہم نے یہاں پڑھ لی. ان چیزوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہرحال آپ جوڑتے رہیں تاکہ ایک طرح سے ربط قائم رہے اور آپ کو چیز سمجھنے میں، بات سمجھنے میں آسانی ہو. اب اگر سورۃ المزمل سے اس کو ریلیٹ کریں تو دیکھیں کہ سورۃ المزمل کی ابتدا بھی انہی الفاظ کے ساتھ ہے اور سورۃ المدثر کا بھی آغاز بالکل اسی مفہوم کے ساتھ ہے، یعنی اے چادر اوڑھنے والے. اب جو لفظ مدثر ہے، اس کی جو اردو عربک لغت ہے، ان دونوں کو انشاءاللہ ہم اس کی پہلی آیت کی تفسیر کے ساتھ ڈسکس کریں گے، کیونکہ ابھی یہ انٹروڈکشن والا لیکچر ہے تو اس میں ہم بنیادی انٹروڈکشن ہی پڑھیں گے. وحی کی ایک خصوصی اہمیت یہ بھی ہے کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا آغاز ہوا تھا، جبکہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات کے نزول کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا تھا. ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیے کہ ہر نبی پیدائشی طور پر نبی تو ہوتا ہے، بہرحال نبی کی نبوت کا ظہور پہلی وحی کے نزول کے وقت ہوتا ہے. تو نبوت اور رسالت میں کیا فرق ہے؟ نبوت کا ظہور تو پہلی وحی کے ساتھ ہو گیا. اب جو پیغام پہنچانے کا حکم اور ذکر تھا، اگر ہم سورہ مدثر کی پہلی آیات پڑھیں تو ہمیں صاف سمجھ آ جائے گا کہ رسالت کا مفہوم بیسیکلی ہے کیا. تو اس حوالے سے ہم نے ڈیٹیلڈ گفتگو ابھی بہرحال کر لی، اور انشاءاللہ مزید جو چیزیں ریلیونٹ ہیں شان نزول کے اعتبار سے بھی اور ابتدائی آیات کے حوالے سے بھی، ان کو انشاءاللہ ہم لیکچر نمبر 1 میں ڈسکس کریں گے. اب اس سورہ کے مضامین کو سمجھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیتے ہیں. کس چیز کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زندگی کا. اب بات کر لیتے ہیں اس سورہ کے مضامین کے حوالے سے، اور مضامین کو سمجھنے کے لیے اگین میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس سورہ کے پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ان حالات کو جب اس سورہ کا نزول ہوا
تو اس حوالے سے تھوڑی سی اب گفتگو کر لیتے ہیں، اور اس حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زندگی جو قبل از بعثت تھی، اس کا مطالعہ ہم زیر غور لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر بچپن کی زندگی کو دیکھیں، لڑکپن کی زندگی کو دیکھیں، تو بلا شبہ وہ ہر عیب سے پاک تھے، اور بچپن بہت سادہ اور بہت اچھا گزارا، اور مشقت کے ساتھ اپنا لڑکپن گزارا، یعنی باقاعدہ طور پر عملی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد آپ نے دوسروں کے سرمائے سے تجارت شروع کر دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مالی اعتبار سے فراغت ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور انداز میں تجارت کی، اور اس حوالے سے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی اکثر جاتے آتے تھے، یعنی اگر ہم امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ لیں تو اس حوالے سے، یعنی تجارت کریں تو بہت سے ملکوں میں، بہت سے شہروں میں انسان آتا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی پرسنالٹی کے حامل رہے کہ آپ کا کام ہی اس طرح کا تھا کہ اس طرح ایک اصطلاح یوز کر لیتے ہیں، آپ ایکسٹروورٹ تھے شخصیت کے اعتبار سے۔ اور اس حوالے سے پھر ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پڑھتے ہیں کہ اس کے مطابق، روایت کے مطابق لگ بھگ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت گزینی کو پسند فرمانے لگے تھے، یعنی اس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت آہستہ آہستہ غور و فکر اور سوچ بچار کی طرف راغب ہونے لگ پڑی تھی، اور غار ہیرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا بھی اسی دور میں شروع ہوا تھا۔ یعنی کہ اگر آپ اپنے پیشے کے اعتبار سے ایکسٹروورٹ تھے تو یہ وہ دور تھا آپ کی زندگی کا کہ جب آپ انٹروورٹ ہونا شروع ہو گئے اور آپ نے غور و تدبر کرنا شروع کر دیا۔ اب غار ہیرا میں تو جاتے تھے، غور و فکر بھی کرتے تھے، اور اس حوالے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کی نوعیت کیا تھی؟ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو راغب ہو گئے، یعنی تنہائی میں اللہ کی عبادت کی طرف، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عبادت کی نوعیت کیا تھی؟ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے اور وہ غار ہیرا میں جاتے تھے، تو اس وقت تو نماز کا نزول نہیں ہوا تھا، تو وہ کس نوعیت کی عبادت تھی؟ یہ وہ سوال ہے جو بچپن میں میرے بھی ذہن میں ہوتا تھا۔ لیکن اس کے لیے اگر میں اس کو اب کلیریفائی کرنے کی کوشش کروں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحنث کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تحنث بیسیکلی ہے کیا کہ غار ہیرا کی خلوت میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا وقت غور و فکر اور سوچ بچار، یعنی التفکر والاعتبار، اس میں گزارتے تھے۔ انہی حالات میں جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو ذمہ داری کے شدید احساس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوچ بچار اور تشویش میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اور اسی پس منظر سے اگر دیکھا جائے تو ہم سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر دونوں کو ریلیٹ کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو مخاطب کیا، اور مخاطب ہی ان الفاظ کے ساتھ کیا کہ اے چادر یا کمبل اوڑھنے والے۔ جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت فکر اور تدبر کی چادر میں لپٹے رہتے تھے، اور اسی حوالے سے ان دونوں صورتوں کی ابتدا میں ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر، اور پھر ذکر ہوتا ہے قم، کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے سوچ بچار کا دور اب ختم ہوا جاتا ہے، اب اٹھیے اور عملی جد و جہد کا آغاز کیجیے۔ اس سورہ کے مضامین کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ مرکزی مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین اسلام کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا۔ مشرک سرداروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا اور جہنم کے اوصاف بیان کیے گئے۔ اس حوالے سے مزید پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ اس سورہ کی ابتدائی آیات میں دین کی تبلیغ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت فرمائی گئی اور کافروں کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی۔ قیامت کے دن کی ہولناکی اور ولید بن مغیرہ مخزومی کی مذمت بیان کی گئی اور اس کے دردناک انجام کے بارے میں بتایا گیا۔ یعنی آیات 11 تا 26 میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم سبق میں پڑھیں گے۔
اس کے علاوہ جہنم کے اوصاف بیان کیے گئے اور اس کے محافظوں کی تعداد بیان کی گئی۔ چاند، رات اور صبح کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ دوزخ بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ یہ بتا دیا گیا کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ذکر بھی ہمیں اس سورہ میں ملے گا۔ اس کے علاوہ مشرکین کی نادانی اور بے وقوفی بیان کی گئی کہ جس طرح شیر سے خوفزدہ ہو کر گدھا بھاگتا ہے، اسی طرح یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت قرآن سن کر ان سے بھاگتے ہیں۔ اور اس سورہ میں بالکل آخر میں یہ ذکر کیا گیا کہ قرآن مجید عظیم نصیحت ہے۔ اور اسی طرح اس سورہ کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید عظیم نصیحت ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اس سورہ کی سورۃ المزمل سے مناسبت ہم نے ڈیٹیل میں لیکچر کے شروع میں بھی پڑھ لی اور آخر میں بھی مختصراً اس کا ذکر کرتے ہیں کہ دونوں صورتوں کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے لباس کے ایک وصف کے ساتھ ندا فرمائی گئی، اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورۃ المزمل کی ابتدا میں تہجد پڑھنے کا حکم دیا گیا اور اس میں اپنی ذات کی تکمیل ہے، اور سورۃ المدثر کی ابتدا میں لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا حکم دیا گیا، یعنی اس میں دوسروں کی تکمیل کا ذکر ہے۔ اس حوالے سے مزید بہت سی حکمتیں بھری ہیں اس سورہ کے اندر، انشاءاللہ اس کو اس سورہ کے تفسیری اسباق میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکچر میں کچھ سمجھ نہیں آیا تو مجھ سے کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔